اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین فرقوا دینهم وكانوا شیعا لست منهم فی شیء انما امرهم الى اللہ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ان الذین فرقوا دینہم، بے شک جنہوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا، وکانوا شیعا، اور گروہ گروہ بن گئے، جنہوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر لیا اور وہ گروہوں میں بٹ گئے، لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، جنہوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر لیا اور وہ گروہوں میں بٹ گئے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی تھی اور میری امت کتنے فرقوں میں بٹے گی؟ 73 فرقوں میں، اور صرف ایک جماعت ہوگی جو کامیاب ہوگی اور باقی سب ناکام ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا ماٹو بتایا کہ ان کا ماٹو یہ ہوگا کہ ما انا علیہ واصحابی، کہ وہ اس پہ زندگی گزاریں گے جس پہ میں نے گزاری ہے اور میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے گزاری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں کوئی تفریق نہیں تھی کہ یہ کون ہے، سارے کے سارے محمدی تھے، سارے کے سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے پیروکار تھے۔ ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر جو تفریق ہے، گروہ بندی ہے، وہ بڑی خطرناک حد تک بڑھی ہوئی ہے۔ ہمارے سیاسی گروہ بندی وہ الگ ہے، مذہبی جو گروہ بندی ہے وہ الگ ہے، اور دیگر جو سماجی گروہ بندی ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن ہمارے ہاں جو مذہبی گروہ بندی ہے یا فقہی گروہ بندی ہے وہ بہت زیادہ، بہت بدترین تقسیم ہے مسلمانوں کی۔ مختلف نام سے، مختلف جناب و تھاٹ سے لوگوں نے اپنے آپ کو منسلک کر لیا، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ براہ راست قرآن مجید کو سمجھا جائے، براہ راست نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو سمجھا جائے، استدل ثم اعتقد، پہلے قرآن و سنت کو پڑھیں، قرآن و حدیث کو پڑھیں، اس سے جو عقیدہ نکلے وہ عقیدہ بعد میں اپنائیں۔ لیکن ہم عقائد پہلے متعین کر لیتے ہیں اور پڑھتے ہم بعد میں، اور پھر ہم دلائل اپنے لیے جمع کرتے ہیں کہ یہ دلیل میری بنتی ہے، یہ دلیل اس کی ہے، اس کا میں جواب کیا دوں گا، اس کا میں رد کیسے کروں گا۔ تو حضرات گرامی، پہلے اپنے آپ کو کسی ڈبے میں، کسی خانے میں بند کر لینا یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ پہلے انسان کو پڑھنا چاہیے، پڑھنے کے بعد جو عقیدہ قرآن و حدیث سے نکلے وہ انسان کو اپنا لینا چاہیے۔ اسی لیے اللہ خالق کائنات فرماتے لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ ثم ینبئہم، پھر اللہ ان کو بتائے گا، بما کانوا یفعلون، جو وہ عمل کرتے رہے۔
جو دنیا میں جس ڈائریکشن پہ وہ چلے تھے، اللہ خالق کائنات ان کو بتائیں گے کہ تمہارا رخ کس طرف تھا۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو شخص بھی نیک کام کرے گا اس کو اس سے 10 گنا ملے گا۔ یہ نیکی کا اجر دینے میں کم از کم اللہ خالق کائنات کی یہ مقدار ہے کہ اللہ خالق کائنات اسے 10 گنا دیں گے، یہ کم از کم ہے۔ اب اس سے زیادہ کتنے ہیں؟ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے اس سے کئی گنا زیادہ عطا فرما دے، 70 گنا، ہزاروں گنا اللہ چاہے اپنے بندوں کو نواز دے۔ جتنا انسان کے دل میں خلوص ہوگا نا، اور جتنی عقیدت اور محبت ہوگی نا اس عمل کے ساتھ، اللہ خالق کائنات اس کو اتنے 4 چاند لگا دیں گے۔ لیکن ومن جاء بالسیئۃ، جو شخص برا کام کرے گا، گناہ کرے گا، فلا یجزا الا مثلہا، اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی۔ یہ نہیں کہ ایک گناہ کو 2 گنا لکھے جائیں گے، ایک گناہ ایک ہی لکھا جائے گا۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جو وائرس ہوتا ہے نا، وائرس، صحت کے دن بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آدمی اگر گن لے نا اپنی زندگی میں تو اس کے صحت کے جو ایام ہیں نا، صحت والی عمر وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن ایک دم جب بیماری انسان بھی آتی ہے نا تو ساری صحت جو نا وہ جاتی رہتی ہے، ساری صحت، انسان بالکل پھر 0 پہ چلا جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اللہ اس کو پھر پروان چڑھاتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گناہ ہوتا تو ایک ہے، لیکن وہ ایسا وائرس ہوتا ہے کہ جو نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاکم والحسد، اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ۔ اب حسد ایک ایسا معاشرتی گناہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے نا۔ تو اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں پہ غالب آ گئی۔ جو نیکی ہے نا اس کا اجر دہائیوں میں ملتا ہے نا، اور گناہ کا جو گناہ کی سزا ہے وہ اکائیوں میں ملتی ہے۔ تو کیسے ایک شخص جو نا وہ ناکام ہو جاتا ہے کہ اس کی اکائیاں اس کی دہائیوں پہ غالب آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے حضرات گرامی، اللہ نے گناہ کی سزا تو ایک ہی رکھی ہے، جتنے گناہ اتنی اس کو سزا ملے گی، اس سے زیادہ نہیں ملے گی، اور نیکی کا اجر 10 گنا اور 10 گنا سے کہیں زیادہ ملتا ہے۔ اب دیکھیے جیسے میں نے عرض کی نا کہ بعض گناہ ایسے وائرس ہوتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اقتنى کلبا، ہمارے بچوں کو بسا اوقات جو نا ایسے پیٹ رکھنے میں بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہم نے بلیاں گھر میں رکھنی ہیں، ہم نے کتے گھر میں رکھنے ہیں، فلاں کرنا ہے فلاں کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اقتنى کلبا، جس نے گھر میں کتا پالا، الا کلب صید او ماشیۃ او زرع، 3 کتوں کے علاوہ، ایک ہے مال مویشی کی حفاظت کے لیے، ایک ہے کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے، ایک ہے شکار کے لیے، ان 3 مقاصد کے علاوہ جس آدمی نے اپنے گھر میں کتا پال لیا، فرمایا ان تقیس من اجرہ کل یوم قراطا، اس آدمی کے نامہ مال سے روزانہ 2 اونٹ پہاڑ کے برابر نیکیاں مائنس ہو جاتی ہیں، روزانہ۔ تو لوگوں نے تو سالہ سال سے رکھے ہوتے ہیں، لوگوں نے تو سالہ سال سے رکھے ہوتے ہیں گھر میں، شوقینی کے طور پہ کتے رکھے، ٹھیک ہے، ہر چیز کے مقاصد ہوتے ہیں، اللہ نے ان کے مقاصد بیان کیے ہیں۔ تو 3 مقاصد کے علاوہ جس آدمی نے گھر میں کتا پال لیا، اور ہمارے یہاں بعض اوقات بعض نام نہاد جو اسکالر ہوتے ہیں انہوں نے لوگوں کو بتا دیا کہ بھائی تم جو نا وہ کسی بھی جانور کو ٹیم کر کے گھر میں رکھ سکتے ہو، کسی جانور کو ٹیم کر لو، یعنی اسے سدھا لو، اسے جو نا وہ یعنی کچھ تعلیم و تربیت اس کو دے دو، پھر تم رکھ سکتے ہو۔ نہیں، بلکہ کتے کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس کو تم شکار کا طریقہ سکھا سکتے ہو، شکار کا طریقہ سکھا دو کہ اس کے اندر اتنا ضبط ہو اس کے اندر کہ تم اس کو جوش دلاؤ تو وہ جانور کے پیچھے بھاگ جائے، اور اسے پھر تمہارے لیے روک کے رکھے، اس کو کھانا شروع نہ کرے،
ٹھیک ہے. تو بعض کتے اناڑی ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں، جیسے ہی دیکھا جانور مالک کی اجازت کے بغیر ہی وہ اس کے پیچھے دوڑ گئے، اور جب پکڑ لیا تو اس کو کھانا شروع کر دیا. مالک نے آ کر اسے چھڑایا، بچ گیا تو ٹھیک ہے، نہ تو وہ گیا. ایسے کتے کا شکار بھی جائز نہیں. تو ان تین مقاصد کے علاوہ اگر کتا گھر میں رکھا جائے تو ہر روز اس آدمی کی نامہ اعمال میں سے 2 احد پہاڑ کے برابر نیکیاں مائنس ہوتی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ وائرس ہے جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتے ہیں. تو فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے دربار میں ایک نیکی لے کر آئے گا نا، اس کو 10 گنا ملے گا، اور جو گناہ لے کر آئے گا تو اس کی سزا اس کے برابر ہی اس کو ملے گی. یعنی ایک ہی گناہ لکھا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. قل، آپ کہہ دیجئے، اننی ہدانی ربی، یقیناً مجھے میرے رب نے ہی سیدھا رستہ بتایا. الی صراط مستقیم، سیدھا رستہ میرے رب نے مجھے سیدھے رستے پہ چلایا. دیناً قیما، جو ایک مستحکم دین ہے. دیناً قیما، جو ایک مضبوط اور مستحکم دین ہے. کون سا؟ ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے والا. ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے والا. حنیفہ، جس میں ذرا بھی کجی نہیں، جس میں ذرا بھی کجی نہیں ہے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. قل، آپ کہہ دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، اور میری ساری عبادت، اس میں انسان کی قربانی بھی آ جاتی ہے، اس میں انسان کا حج بھی آ جاتا ہے، اس میں انسان کا عمرہ بھی آ جاتا ہے. اسی لیے جو حج کی عبادات ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مناسک حج. کیا کہا جاتا ہے؟ مناسک حج. قل، آپ کہہ دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، اور میری تمام تر عبادات، ومحیای، اور میرا جینا، ومماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، یہ اس ذات کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. وبذالک امرت، اسی کا مجھے حکم ملا ہے، اسی کا مجھے حکم ملا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلے ماننے والوں میں سے ہوں، سب سے پہلے مسلمانوں میں سے ہوں. تو اس لیے اللہ کا جو پیغمبر ہوتا ہے نا، سب سے پہلا مسلمان وہ ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ مسلمان ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.